نبی علیہ السلام نے گھر کا رہنا سہنا، مسجد میں آنا جانا، رہنا سہنا، لوگوں سے میل ملاپ، چھینک آنا، جمائی آنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں احکامات اور طریقے بتائے۔ یاد رکھیے، واحد اسلام ایک اکیلا ایسا مذہب ہے کہ جس کے سیکھنے والے صرف اسلام کو سیکھنے کے لیے پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں اور پوری زندگی اسلام سیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو 8 سال میں درس نظامی کر کے عالم دین بنتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ پادری مل جائیں گے، ربائی مل جائیں گے، اور پنڈت مل جائیں گے، برہمن مل جائیں گے، اور ان کے لوگ مل جائیں گے، لیکن اپنے دین کو سیکھنے کے لیے زندگیاں لگانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے مختلف شعبوں میں بہت لوگ ملیں گے، لیکن یہ صرف اسلام ہی کی خاصیت ہے اور حقانیت کی دلیل ہے کہ صرف دین کو سیکھنے کے لیے لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی دنیا چاند پہ چلی گئی تو مولوی یہاں بیٹھا ہے۔ بھئی مولوی کا کام ہے چاند پہ جانا، یا اس کی ڈیوٹی ہے کہ تمہیں چاند پہ جانے کا طریقہ بتائے؟ نہ اس کا یہ کام ہے، نہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے، تو پھر اس کو کس بات کا الزام دینا؟ بھئی ان کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں کو کھول کے بیان کر دینا، یہ ان کا کام۔ ان کا تو کام نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر اور سائنس کے اندر اور دوسرے علوم کے اندر آگے بڑھیں۔ ہاں، یہ ان میں رکاوٹ تو نہیں بنتے، تو جن کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کریں، جن کا یہ کام ہے یہ الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو آج ہم صفائی کے حوالے سے بات کریں گے۔ صحت کے حساب سے جب بات ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ نے اپنے عام معاملات کے اندر بھی، رہائش کے معاملات کے اندر بھی صحت کے اصولوں کو بہت خوبصورت طریقے سے رکھا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں، یعنی سنتوں کو اپنائیں، تو صحت خود بخود ہماری۔ آپ کی مبارک زندگی میں حکیم صاحب آ کے مدینہ طیبہ میں رکے، انہیں پتہ لگا میں اکیلے ہی ہوں، the one and only، تو خوب میرا کلینک چلے گا۔ جب فاقے آ گئے، پریشان ہو گیا، آیا کہ کیا کروں، پتہ لگا ان کی زندگی کا لائف سٹائل اتنا خوبصورت ہے، بیماری نہیں ہوتے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کو مبارک لائف سٹائل اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آج رہائش کے حوالے سے چند باتیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کو نہایت سادہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا بھی تھا اور سادہ بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے گھروں کے بارے میں زاد المعاد میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان حضرات کے گھر نہ عالیشان ہوتے تھے، نہ بلند و بالا عمارتیں ہوتی تھیں، بلکہ سادہ مسافر کی طرح رہتے تھے، جس میں گرمی اور سردی اور بارش سے محفوظ رہا جا سکے، جانور اندر نہ آئے اس کا خیال رہتا تھا، اور چھتیں اور دیواریں ایسی بھی نہ ہوں کہ سر پہ آ کے گر پڑے، اتنی کمزور، اور نہ وہ گھر اتنے بڑے ہوں کہ ان کی صفائی ایک مسئلہ بن جائے، اور نہ اتنے بڑے ہوں کہ ان کے گھر کا اکثر حصہ ویران پڑا رہے۔ تو ان سب چیزوں سے وہ گھر پاک ہوتے تھے۔ نہ اتنی تنگی اور گھٹن ہوتی تھی کہ رہنے والوں کو پریشانی ہو، نہ اتنے بلند ہوتے کہ پڑوسیوں کی ہوا رک جائے۔ تو ہر اعتبار سے ایک درمیانی درجے کی چیز ہوا کرتی تھی۔ اب حضور کے گھر کیسے ہوتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے 9 گھر مدینہ طیبہ میں تھے، 9 گھر مدینہ طیبہ میں تھے، مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ۔ تو عمران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 4 گھر کچی اینٹوں کے تھے، ان کا صحن کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور 5 گھر کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر گارا لگا ہوا تھا اور ان کا کوئی صحن ہی نہیں تھا، اور ان کے دروازوں پر بالوں کے پردے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے پیمائش کی، ان کو ناپا تو تقریباً وہ 3 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے تھے۔ امی عائشہ کا جو گھر تھا وہ تقریباً 7 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا تھا، یعنی کہ 7 ضرب 10 ہاتھ تقریباً۔ تو بہرحال
چھوٹے چھوٹے سادہ سے گھر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ایسے گزاری جیسے کہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، راہ چلنے والا. ایسے رہنے کی ترغیب دی. تاہم اب گھروں میں رہنے کے کچھ آداب ذرا سمجھ لیجئے جس کے بے شمار فائدے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، صفائی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، کرم کو پسند فرماتے ہیں. سخی اور عطا کرنے والے ہیں، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. لہذا تم اپنے گھروں کے صحن کو، آنگن کو صاف ستھرا رہا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. اس میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ گھروں کو صاف رکھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں. جب گھر کے آگے، گھر کے صحن کی بات صفائی رکھنے کی اتنی تاکید سے ذکر کی جا رہی ہے تو گھر کے اندر کی صفائی تو بدرجہ اولا آ گئی. اور گھروں کے بالکل باہر کی صفائی کی ذمہ داری یہ گھر والے کی ہے. یہ بلدیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم گھر کے باہر کوڑا ڈال دیں وہ اٹھا کے لے کے جائیں. ٹھیک ہے وہ لے جاتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کا اندر، گھر کا صحن، کار پورچ، باہر کی جگہ اور دروازے کے سامنے کی جگہ، یہ پوری کی صفائی کی ذمہ داری گھر والے کی ہے. مسلمان کی شان کیا ہے؟ یہ کہیں جا رہا ہو، راستے میں پتھر نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، اس کو اٹھا دے. جس مسلمان کی شان یہ ہے، کیا اس مسلمان سے بعید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے گھر کے دروازے پر یا کسی اور کے گھر کے دروازے پہ رکھ دے؟ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا. اب کئی جگہ کام والیاں ہوتی ہیں، صفائی کرتی ہیں اور وہ جناب کوڑا باہر اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. ابھی گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں. گھر والے بہت مصروف ہیں، کیونکہ مجھے خود اپنا خیال آ گیا نا ساتھ ہی کہ میں تو یہ خیال نہیں رکھ پاتا مصروفیت کی وجہ سے. تو بھئی اگر ایسی کوئی بات ہے تو کسی بندے کی ذمہ داری ہو کہ بھئی دیکھو یہ کام تو نہیں ہو رہا. تو اپنا گھر اندر سے صاف رکھنا، گھر کا صحن اور باہر کی جگہ صاف رکھنا، مین گیٹ کے باہر کی جگہ صاف رکھنا، یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا، وہ رہ رہا ہے نا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی.